السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ شب ہجرت کس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر انہوں نے آرام فرمایا اور وہ کفار قریش سے بالکل نڈر ہو کر سکون سے اس پر سوتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا اور میں ابو بکر کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کرنے والا ہوں۔ میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین مکہ نے میرے قتل کی منصوبہ بندی کی ہے اور آج رات مجھے قتل کرنے کا ناپاک ارادہ وہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو وحی الہی کے ذریعے اس قتل کے منصوبے کی خبر دے دی تھی اور ہجرت کا حکم دیا تھا، اس لیے تم میری چادر اوڑھ لو اور میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا تو آپ نے رسول اللہ کی چادر اوڑھی اور بالکل نڈر ہو کر رسول اللہ کے بستر پر لیٹ گئے۔ رسول اللہ خاموشی کے ساتھ گھر سے نکلے اور مشرکین مکہ جنہوں نے آپ کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے گھر سے نکلے کہ جبکہ انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا تھا، مگر جب صبح ہوئی تو انہیں خبر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس اپنے گھر سے جا چکے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور خود سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے جب گھر سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک مٹھی خاک یعنی مٹی کی ان کفار کے منہ پر ماری، جس سے ان کی قوت بصارت زائل ہو گئی، یعنی کفار قریش کو نظر آنا بند ہو گیا اور رسول اللہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے گھر سے نکلے اور آپ آسانی سے باہر نکل گئے۔ پھر ایک شخص ان کفار کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، تم رسول اللہ کا انتظار کرتے ہو جبکہ وہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل چکے ہیں۔ کفار جب گھر کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے جب حضرت علی سے چادر کھینچی تو آپ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور رسول اللہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری امانتیں لوٹانے کے لیے یہاں موجود ہوں اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کہاں گئے ہیں جبکہ تم تو باہر پہرا دے رہے تھے۔ آپ کا جواب سن کر کافر بہت شرمندہ ہوئے اور واپس لوٹ گئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں اپنی زندگی میں ایک رات ہی اطمینان سے سویا جب مجھے علم تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ وہ کون سی رات ہے تو آپ نے فرمایا کہ شب ہجرت، جب رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ تم صبح لوگوں کی امانتیں انہیں لوٹا کر ہجرت کر کے میرے پاس آ جانا۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے رسول اللہ کو پیغام بھیجا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق محو گفتگو تھے اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفا نے رسول اللہ کی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت علی کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئے۔
تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت علی اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت علی کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ رسول اللہ سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ رسول اللہ ان کی جانثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت علی نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت فاطمہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ رسول اللہ نے اسے قبول فرما لیا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم جاؤ اور اپنی زرہ فروخت کرو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار چلے گئے۔ آپ نے اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ حضرت عثمان غنی کا وہاں سے گزر ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو حضرت علی نے بتایا کہ میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی اور پھر وہ زرہ انہوں نے آپ کو یعنی حضرت علی کو تحفے میں دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ رسول اللہ نے حضرت عثمان غنی کا یہ ایثار دیکھ کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت ابوبکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید لائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو رسول اللہ نے خود حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت سے حضرت فاطمہ الزہرا سے پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت آپ پر کیفیت طاری ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی تشریف لائی اور رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ کی رخصتی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر رسول اللہ نے نوبیاہتا جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرمانا اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرمانا اور ان کو خوش نصیب بنانا اور ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا تو حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ آپ نے میرا نکاح اس شخص سے کر دیا کہ جس کے پاس نہ مال ہے نہ گھر۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا جو مسلمانوں میں علم و فضل کے لحاظ سے سب سے دانا اور بہترین ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس سے منقول ہے، فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ کی رخصت ہو کر حضرت علی کے گھر تشریف لائیں تو اس وقت حضرت علی کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ آپ کے گھر میں بستر کی جگہ ریت بچھائی گئی تھی اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ موجود تھا۔ گھر میں ایک گھڑا پانی کا تھا، ایک برتن جس سے پانی پیا جا سکے۔ رسول اللہ نے آپ
रज़ी अल्लाह अन्हा को पैगाम भिजवाया कि जब तक मैं तुम्हारे पास ना आ जाऊं तुम अपने अहल के करीब ना जाना। फिर रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाए और रसूलुल्लाह ने हज़रत उम्मे ऐमन से दरियाफ़्त किया, मेरा भाई कहाँ है? हज़रत उम्मे ऐमन ने एक जानिब इशारा करते हुए अर्ज़ किया कि आपके भाई और आपकी बेटी के शौहर उधर हैं। फिर रसूलुल्लाह ने एक बर्तन में पानी मंगवाया और फिर इस पर कुछ पढ़ने के बाद वो पानी पहले हज़रत अली को दिया कि वो इसे पी लें और सीने पर मल लें। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा को दिया कि वो भी इसे पी लें और सीने पर मल लें। फिर रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से फरमाया कि लो तुम अब अपने अहल को संभालो। फिर दोनों को दुआ देते हुए रसूलुल्लाह वहाँ से रुखसत हो गए। हज़रत अली का जब खातून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा से निकाह हुआ तो आपकी उम्र मुबारक उस वक्त तकरीबन 21 बरस थी और हज़रत फ़ातिमा की उम्र मुबारक तकरीबन 15 बरस थी। हज़रत अली का घर रसूलुल्लाह के घर से कुछ फासले पर वाक़ था, जो कि रसूलुल्लाह को अपनी लाडली साहबजादी से बेपनाह मोहब्बत थी। इसलिए एक दिन हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, बेटा मेरा दिल चाहता है तो मैं अपने नज़दीक बुलवा लूँ। हज़रत फ़ातिमा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, हज़रत हारिसा बिन नुमान के कई मकानात आपके मकान के करबो जवार में मौजूद है, अगर उनसे कहा जाए तो वो कोई मकान खाली कर देंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हारिसा ने पहले भी मुहाजिरीन को अपने बहुत से मकानात दिए हैं, इसलिए उसे कहते हुए अजीब लगता है। हज़रत फ़ातिमा इस वाक़े के बाद खामोश हो गई। कुछ रोज़ बाद हज़रत हारिसा बिन नुमान को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और रसूलुल्लाह के मकान से मुत्तसिल अपना एक मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हुए अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरी तमाम चीज़ें आपकी मलकियत हैं, आप उन्हें जैसे चाहें इस्तेमाल में ला सकते हैं। मेरे नज़दीक आप और आपके घर वाले हर शय से मुक़द्दम हैं। रसूलुल्लाह ने हज़रत अली से फ़रमाया कि वो अपने अहले खाना समेत इस मकान में तशरीफ़ ले आएँ। मज़ीद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजरी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस व्यूअर्स अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।